بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے، ان کی فکر سے، ان کی ہدایت پر متصل قرار فرمایا ہے، ان کی محبتوں سے نوازا ہے، ان کے غم میں غمگین ہونا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک قرآن کریم اور اہل بیت کے پرچمداروں میں قرار فرمائے، اس دین کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین کو دین کامل ارشاد فرمایا، اور دین کامل صرف اسلام ہی ہے جس کے لیے خدا تعالی نے یہ صفت استفادہ فرمائی. دین کامل ہونے کے ناطے اسلام کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ایک خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو انسان ہدایت چاہتے ہوں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار چاہتے ہوں گے، ان کو یہی دین ہدایت دے پائے گا. چاہے 1400 سال کے بعد ہو، چاہے دین آیا تو مشرقی وسطیٰ میں تھا، عمل کرنے والے مشرقی بعید میں رہتے ہوں، چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہوں، جہاں کہیں بھی رہیں، جس زمانے میں بھی رہیں، یہی دین اپنے کام کو انجام دے گا، ان کو ہدایت دے گا. اور کامل ہونے کا مطلب ایک اور یہ بھی ہوگا کہ ہماری کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو اور دین ہمیں رہنمائی نہ دے سکے. قطعاً دین رہنمائی دے گا، صرف اس پہ رہ جائے گا کہ آپ رہنمائی طلب کریں گے دین سے یا طلب نہیں کریں گے. اتنی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ دین سے اپنی مشکل کے حل کو طلب کر سکیں. بدقسمتی سے جو لوگ دیندار ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں گویا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مشکل کا حل دین سے طلب کرنا ہے. کئی وجوہات ہیں دین کے بارے میں، جو تصور اپنے ذہن کے اندر بنائے ہوئے ہیں وہ کسی اور قسم کا تصور ہے. مثلا اگر ان سے کہا بھی جائے کہ دین مشکل کو حل کرے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم چند دعائیں پڑھیں گے، چند سوروں کی تلاوت کریں گے اور اس طرح کے چند اعمال انجام دیں گے، یہ دین کی ہدایت ہے کہ ہماری مشکل کو حل کرے. دین کا دعویٰ یہ نہیں ہے. دین نے یہ نہیں کہا کہ معاشرے کے اندر اگر ظلم پھیل رہا ہے تو اس مشکل کا حل یہ ہوگا کہ تم لوگ چند دعائیں پڑھ لینا اور چند تلاوتیں کر لینا اور ظلم ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا.
اللہ کے نبی کی اولاد طاہرہ نے یہ نہیں کیا، وہ میدان عمل کے اندر تشریف لائے۔ اگر معاشرے کے اندر غربت ہے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ ہم چند آیے کریمہ پڑھیں گے عمل سے قطع نظر، اور ہم سوچیں گے ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا ہم سے۔ بس ایک مشکل تو یہ ہے کہ دین کا جو تصور ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم دین سے مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ایسے مشکل حل نہیں ہوگی۔ ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ دین کی مثال سونے کی ایک کان کی طرح ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک مائن ہے گولڈ کی، آپ سونے کو کان سے یوں ہی نکال کر بیچ نہیں سکتے، آپ کو اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنے زمانے کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے آج کے زمانے میں یہ جو سونا ہے کام تو سونا ہی آئے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، کس طرح کام آئے گا۔ اگر میں 500 سال پہلے تھا تو معاشرے کی مشکلات کچھ اور تھیں، میں نے دین سے رجوع کیا، ان مشکلات کا حل مجھے دین نے سکھا دیا۔ اب 500 سال کے بعد مشکلات وہ نہیں ہیں، مشکلات کچھ اور ہیں۔ اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی 500 سال پہلے والا نسخہ جو دین نے دیا تھا بے عین ہی وہی چلے گا، نہیں وہی نہیں چلے گا۔ نسخہ دین دے گا لیکن آج کے زمانے کے مطابق دے گا، آج کے زمانے کو دیکھ کے دے گا۔ وہ اس کے اندر ہمیں ایک مہارت چاہیے کہ جو دین بھی جانتا ہو، مشکل کو بھی سمجھتا ہو اور اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اپنے دین سے وہ مشکل نکال سکے، تو وہ کم سے کم 2 علوم کے اندر ماہر ہو۔ ایک تو وہ علم جس سے وہ مشکل آ رہی ہے، مثلا اگر مشکل سیاسیات کی ہے تو وہ سیاسیات کا ماہر ہو، اگر مشکل کا تعلق اقتصادیات اور معیشت سے ہے تو معاشیات کا ماہر ہو، اگر مشکل کا تعلق نفسیات سے ہے تو وہ نفسیات جانتا ہو۔ دوسری مہارت اس کی اسلام کے اندر ہو، اسلام جانتا ہو، اسلام کو کس حد میں جانتا ہو، آیا چند سال پڑھ چکا ہو، چند کتابیں جانتا ہو، اتنا کافی ہے؟ ہم کہیں گے نہیں اتنا کافی نہیں ہے، اسلام کو مہارت کی حد میں جانتا ہو، اسلام میں بھی ماہر ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں مل گئیں تب ہماری مشکلات دین کی روشنی میں حل ہو سکیں گی۔ اچھا اب تصور کیجئے گا، ہم جو اپنے بڑے بڑے لوگوں سے دین کی مہارت مانگ رہے ہیں، کیا دین کی مہارت مانگ رہے تھے یا صرف چند چیزیں مانگ رہے تھے جن کا دین کی مہارت سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس معاملے کے اندر دینداروں سے طلب ہی نہیں کر رہا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے تک ہمارا معاشرہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو بھی دین پڑھ کر آئے، کچھ سال پہلے شاید میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہو جاؤں، ورنہ شاید بہت ساری جگہوں پہ ابھی تک یہی مانگ رہا ہے، جو دین پڑھ کے آئے وہ مردے دفنا دے، شادی بیاہ کروا دے، 2-4 مراسم عقیقے، نکاح اور تلقین ان سب کے کروا دے۔ اگر وہ یہ کروا دے دین کے لیے اتنا کافی تھا، اتنا کافی تھا۔ اچھا اگر بہت ماہر آدمی ہے تو خطابت کر لے، خطابت کر لے۔ اور خطابت کے لیے ہمارا معاشرہ کیا مانگ رہا تھا؟ آپ یقین فرمائیے جو ہمارا معاشرہ مانگ رہا تھا، جو میں بڑوں سے سن پایا، وہ یہ تھا کہ جو قدیم الایام سے ذاکرین مشہور چلے آ رہے ہیں ان کی کیسٹیں سن لو۔ اگر 60-70 کیسٹیں سن لو گے، 5-6 عشرے سن لو گے تو تمہاری زبان ویسے ہی چلنا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس بھی کر لو تو معاملہ حل ہو ہی جائے گا۔ یہ ہمارا دین ہم سے مانگ رہا تھا، دین نہیں مانگ رہا تھا، ہم دین کے نام پر یہ مانگ رہے تھے۔ اچھا اگر یہی مانگتے رہیں تو پھر اس میں مشکل کیا ہے؟ لوگ تو خوش رہیں گے، مردے دفن ہو رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، مراسم پورے ہو رہے ہیں، تو اس کی پوری توجہ ان مراسم کے پورے کرنے پر ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ میں تھوڑا سا سخت چیزیں بھی عرض کر رہا ہوں سائڈ میں، وہ یہ کہ وہ کوشش کرے گا نکاح کا صیغہ بڑا لمبا سا آتا ہوں، کیونکہ اگر اس نے چھوٹے صیغے میں نکاح پڑھایا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، سوچیں گے پتہ نہیں نکاح صحیح ہوا یا غلط ہوا، تو اگر لمبا سا صیغہ آتا ہو تو لوگ خوش رہیں گے۔ میں ایک علاقے میں گیا ماہ رمضان کی خاطر، مجھے یاد آتا ہے کافی وقت پہلے کی بات، تقریباً شاید 17-18 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے، تو وہاں پر گیا، وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، تو
تو بتایا کہ کئی مولانا چینج ہوئے ہیں، اب یہ مولانا یہاں پر رک گئے ہیں کافی عرصے سے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ ان کی خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ رک گئے، مجھے بھی اچھا لگے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آواز بغیر مائک کے بھی بہت اونچی ہے، دعائیں اچھی پڑھا دیتے ہیں، یہ معیار ہے۔ اگر ایک مولانا صاحب نے اس علاقے کے اندر رکنا ہے تو معیار یہ ہے کہ ان کی آواز اچھی ہو، بغیر مائک کے بھی دعا پڑھا دیں، تو یہ مہارت کافی ہے وہاں پر رکنے کے لیے۔ یہ ہمارے اسٹینڈرڈز تھے۔ اچھا، اب اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، لوگ خوش رہتے ہیں۔ جو مشکل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی پوچھے دین کے نام پر جس مشکل میں ہمارا معاشرہ پھنس گیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل نہیں دے سکتا۔ حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا ہم وہی ہیں جو 25 سال پہلے تھے؟ کیا ہمارے دشمن وہی ہیں جو 25 سال پہلے تھے؟ کیا دشمنوں کی دشمنیوں کا طریقہ کار وہی ہے جو 25 سال پہلے تھا؟ نہیں، سب تبدیل ہو گیا۔ چیلنجز وہی ہیں جو 25 سال پہلے تھے؟ نہیں، چیلنجز تبدیل ہو گئے۔ کچھ نہ جانتا ہو دین کی گہرائی میں تو جواب دے دیں گے ہم؟ ظاہر ہے کہ نہیں دے پائیں گے۔ یہ وہ جگہ جہاں دین کی مہارت چاہیے۔ وہ جو سادگی کے ساتھ ہم دین لے کے چل رہے تھے وہ اب یہاں پر کارآمد نہیں ہوگا، آپ کو مہارتوں تک جانا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ مہارتوں تک جائے گا کون؟ پہلے تو ایک معاملہ تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی قوم یا نجف گیا 5-10 سال رک گیا، 5-10 سال تو میں بہت کہہ لیا، 2-3 سال بھی رک گیا اور واپس آ گیا تو معاشرے کو جتنا چاہیے تھا اتنا تو اس کے پاس ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ معاشرے کو کیا چاہیے تھا؟ عجیب و غریب چیزیں جو میں بھی یہاں پہ عرض نہیں کرنا چاہوں گا، آپ کا وقت لوں۔ اب صورتحال یہ نہیں ہے، اب علوم میں پیچیدگی ہے، آپ کو مسلسل اسپیشلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا اور وقت بھی زیادہ دینا پڑے گا، صلاحیتیں بھی زیادہ دینی پڑیں گی، اچھی صلاحیتوں کے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ابھی ہم نے نہیں بھیجا تو اثر کب نظر آئے گا؟ کم از کم 15 سال کے بعد۔ سادہ سی میں کیلکولیشن کروں نا تو ایک طالب علم جائے، پڑھ کر واپس آئے اور معاشرے میں مفید کام شروع کرے، 15 سال لگا لیجئے۔ 2014 ہے، اگر اس وقت کوئی طالب علم بھیجا تو کب اس سے فائدے کی توقع ہے؟ 2030 میں، 2030 میں۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی پچھلے 10 سال میں کوئی نہیں گیا تھا پھر کیا ہوگا؟ ابھی پتہ نہیں چلے گا، 5 سال کے بعد پتہ چلے گا، 2020 میں پتہ چلے گا کہ جو تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اتنا ٹائم لگے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ تعالی جو چیلنجز تھے اب انہیں کون اٹھائے گا، اب کون اٹھائے گا انہیں۔ تو اعزان محترم، اس سے پہلے کہ ہم کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں نعوذ باللہ تعالی کہ ہم اپنے زمانے کے چیلنجز کو نہ اٹھا سکیں، اور اگر انصاف کی بات کہیں تو ہم مشکل کو اور اس کمی کو ابھی بھی احساس کر رہے ہیں، قطعاً احساس کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایکیڈیمک چیلنج آ جائے، علمی چیلنج آ جائے، اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں جن کو ہم پیش کر سکیں کہ ہاں بھئی یہ علمی مسائل کو اٹھانے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ ایک مشکل ہے، اب ایک اور مشکل بھی عرض کرتا چلوں۔ خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیا علم کی جو طلب ہے وہ صرف یہیں پر ہے، مردوں میں ہے، خواتین میں نہیں ہے؟ شدید ترین طلب وہاں پر بھی ہے، اس کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ یہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یہ سب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ علم کی سطح گر جاتی ہے، علم کی سطح گر جاتی ہے، لوگ چیلنجز کا جواب نہیں دے پاتے۔ جب چیلنجز کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ ہم نے علم کو لینے میں کمی کی ہے، وہ فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ علم میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، نہیں مانتے کہ ہم نے کمی کی ہے۔ اور ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں ہم نے کمی کی ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھ لوں پورے پاکستان کے اندر ہم شیعہ کے پاس، اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس، اور جذباتی جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باب العلم کے ماننے والوں کے پاس کتنے تحقیقاتی ادارے ہیں دین کے نام پر؟ شاید ہی کوئی ہو، شاید ہی کوئی ہو۔
جب نہیں ہے تحقیقاتی ادارے تو دین کیسے جواب دے گا؟ اور اگر آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارا ایک بندہ جو بہت زیادہ ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر دہراتے رہتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اگر آپ سے میں یہ کہوں نا کہ ہمارے پاس ایک مولانا صاحب ہیں، وہ صبح سے شام تک کلینک کرتے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں اور بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور شام کو مجلس پڑھتے ہیں، آپ کے لیے اپیلنگ ہے یا نہیں ہے؟ بہت اپیلنگ ہے کہ بھئی دیکھو کتنے ماشاءاللہ مولانا کتنے پریکٹیکل ہیں کہ صبح سے شام تک کلینک کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو 1-2 گھنٹے کے اندر دین کے نام پہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا تحقیق ایسے ہی ہوتی ہے؟ آپ نے کوئی اسکالر دیکھا ہے جس نے فزکس کے اوپر کتاب لکھی ہو اور صبح سے شام تک لکڑ ہارے کا کام کرتا ہو؟ دیکھا ہے کوئی آپ نے؟ مثلاً آپ ایک ایسا ڈاکٹر مجھے دکھا دیجئے جو صبح سے شام تک ویلڈنگ کا کام کرتا ہو، شام کو کلینک کھولتا ہو اپنی، دکھائیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سادگی کی باتیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں کہ صبح سے شام تک مولانا صاحب پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف ان کی کچھ اور ہے، اور بعد میں وہ شام میں اسپیئر ٹائم کے اندر 1-2 گھنٹہ تھکے ہارے دین کی تبلیغ میں لگاتے ہیں، اور کتنے مخلص آدمی ہیں۔ بات تو کہنے کو بہت اچھی ہے، لیکن اس سے دین کی بنیادیں نہیں بنیں گی، علم نہیں بنے گا، اس سے تحقیق نہیں ہو پائے گی، اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اس سے صرف ٹائم گزرے گا۔ یہ بیچارہ اپنی زندگی لگا کر اپنی دین کو کسی حد تک سنبھال لے گا، لوگوں کے بعض دینی کاموں میں ساتھ بھی دے دے گا، لیکن میں اس سے کہوں کہ میرے سامنے کی اجتہادی مشکل آئی ہے، تم اس مشکل کا حل نکالو گے؟ اصل ٹائم کہاں سے لائے گا؟ میں نے کسی ڈاکٹر کے سامنے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ مولانا ڈاکٹر کا جو پیشہ ہوتا ہے نا، اس میں مسلسل اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، لہذا وہ صبح سے شام تک کارپینٹر کا کام نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ دین میں تو کوئی اسٹڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے ذہن میں وہی ہے کہ 4-5 کیسٹیں سننی ہے، بعد میں شام میں بول دینی ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے۔ کب تک دین ایسے چلائیں گے؟ ہمیں اس کو سطح کو بلند کرنا پڑے گا، اس پہ تحقیقات کرنی پڑیں گی، ہمیں اس کے تحقیقاتی ادارے بنانے پڑیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اگلا مسئلہ آئے گا، جس میں کو تیزی سے گزاروں، کہیں ایسا نہ ہو موضوع سے بالکل ہی پیچھے رہ جاؤں۔ ہماری قوم کا ریسورسز خرچ کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سادہ سے ایک سٹینڈرڈ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا 18 سال میں۔ مجھے 18 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ آئے ہوئے، 18 سال سے کچھ اوپر۔ ایک سادہ سا سٹینڈرڈ سمجھ میں آیا ہے، جس کام کا اثر لمبی مدت کا ہے اس پہ تو ریسورسز لگانا ہی نہیں ہے، اور جس کا اثر فوری نظر آ جائے اور دیر پا بھی نہ ہو اس پہ ریسورسز بھر کے لگانے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا بدقسمتی سے ریسورسز خرچ کرنے میں سٹینڈرڈ بن گیا۔ لہذا اگر کوئی کام ہے جو فوری طور پر رزلٹ دے دے، ابھی کا ابھی، دوپہر کو آپ نے چڑھایا، شام کو کھلایا، رات کو فارغ، اس پہ ریسورسز بہت لگیں گی، بہت لگ جائیں گی۔ اتنی ہی ریسورسز ایک آتھر کو دے دیں کہ وہ 2 سال میں ایک کتاب لکھے، نہیں یہ کام کا نہیں ہے، اس میں نہیں دینا۔ تو پھر دین کیسے چلنا ہے؟ مراسم سے دین کی مشکل حل نہیں ہوتی ہے، مراسم سے جذبے آتے ہیں، جوش آتا ہے، لیکن دین کی پیچیدہ مشکلات یہ مراسم سے حل نہیں ہوتی ہیں۔ مراسم نشانیوں کو سنبھالنے کے لیے ہے، اور مشکل کو حل کرنے کے لیے تحقیق ہوتی ہے، تالیف ہوتی ہے، تصنیف ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ریسورسز لگانی پڑتی ہیں۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور جہاں بھی تحقیقاتی ادارے بنے ان سے آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ میں موضوع کی طرف واپس آؤں کہ کہیں بالکل ہی ہم آج رہ نہ جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد۔ ہم قوم کے بارے میں، قوموں کی تاریخ کے بارے میں، اور خاص کر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کچھ نتائج کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور کل آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم معاملہ پیش کیا گیا، وہ یہ کہ کیا پیشوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کیا تاریخ جو قوموں کی ہوتی ہے وہ ان کے حال پر اثر انداز ہوتی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں ہوتی ہے۔ کوئی خاص پیشہ کسی قوم کا ہو تو اس کی نفسیات کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے عرض ہوا کہ اگر کسی برائی کے اندر کوئی قوم مبتلا ہو جائے اس کے اثرات بھی لمبی مدت تک باقی رہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں یہ عرض ہوا تھا کہ کیا فرعون کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ مشکلات ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں، مکار ظالم ان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی،
یہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں اس جگہ کے اوپر مشکل ہے. اچھا جب وہ کسی مشکل کو سمجھ جائیں گے تو اس مشکل کے ذریعے ضرب لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ کیا فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے؟ کیوں چھوڑ دیں گے؟ آپ کو اور مجھے اگر اپنی قوم کی ایک مشکل سمجھ میں آ رہی ہے، ہم لوگ ہیں اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک مشکل سمجھ میں آ رہی ہے، دشمن کو سمجھ میں آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ قطعاً آئی ہوگی. بے خبر نہیں ہے، ہمیں اسکروٹنی میں رکھتے ہیں، ہمیں اپنی مائکروسکوپ کے اندر رکھتے ہیں، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں. یقین فرمائیے یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے، مجھے تقریباً یقین ہے، میں 100% نہیں کہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امکان کو بھی خارج کر دوں، لیکن تقریباً یقین ہے کہ ہماری شاید ہی مجلس کا کوئی پوسٹر ہوتا ہوگا جسے چیک نہ کیا جاتا ہو. سب چیک ہوتے ہوں گے. اچھا یہ کیوں چیک ہوتے ہوں گے؟ نفسیات کو پڑھنے کے لیے. قوم کیا سوچ رہی ہے، قوم کیسے دیکھ رہی ہے، جو آرگنائزرز ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا چل رہی ہے. اچھا یہ سب چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ بہت آسانی سے. آپ کسی بھی، آپ تو خود ماہر فن ہیں ماشاءاللہ اس کام کے، میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ میں. آپ کسی بھی مجلس کا ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھیں، آپ کو میرے خیال میں منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے آرگنائزر کی مینٹیلٹی کیا ہوگی. دکھاوا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے؟ اپنے نام و نمود کی نمائش چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ یہ کس قسم کا پروگرام کروائے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگ اس کے بھی ماہر ہو گئے ہوں گے کہ پوسٹر دیکھ کے بتا دیں گے مجلس وقت پہ شروع ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ ماہر ہو چکے ہوں گے. بھائی جو آدمی ایک کام، ایک نان ٹیکنیکل سی ایک بات کہتے ہیں، شاید صحیح بھی ثابت ہو جائے، کم سے کم کچھ آتھرز معتقد ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی عام آدمی بھی کسی کام کو اچھے طریقے سے 10,000 گھنٹے کر لے تو اس کا ماہر ہے. کوئی عام آدمی کسی کام کو اچھے طریقے سے 10,000 گھنٹے کر لے تو اس کا ماہر ہے. ٹینس پلیئر اگر 10,000 گھنٹے ٹینس کھیل لے گا تو ٹینس کا ماہر ہو جائے گا. کرکٹ پلیئر کرکٹ کا ماہر ہو جائے گا. آپ نے 10,000 گھنٹے یہ کام کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ کر لیا ہوگا تو آپ ماہر ہو چکے ہوں گے. آپ ماہر ہو چکے ہوں گے. آپ ماہر ہو گئے ہوں گے. دشمن ماہر ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ قطعاً ماہر ہو چکا ہوگا. اس نے سب کو کلاسیفائی کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ ہمارا ڈیٹا جمع ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ فی سبیل اللہ کیوں چھوڑے گا جب کہ وہ کر سکتا ہے؟ کیوں چھوڑے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ سائنٹیفک ہیں وہ لوگ، آرگنائزڈ ہیں وہ لوگ، ریسورسز ان کے پاس ہیں، تو پھر کیوں نہیں کریں گے؟ تو کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ ایک ایک کمی، ایک ایک اختلاف، ایک ایک مسئلے کو کریت کے سمجھ لیا ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میرے پاس خود ویسٹرن اسکالرز آتے ہیں انہی مسئلے کو بات کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک دفعہ تو میں نے بات کی، پھر دوسری بات میں نے دیکھا کہ میں اس پہ گفتگو ہی کیوں کروں، اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ میری مشکل کو حل کرنے آئے گا قوم کی؟ نہیں، یہ صرف دیکھنے آیا قوم کے اندر یہ مشکل کس پائے تک پہنچ گئی ہے. کبھی جرمنی سے آ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے آ رہے ہیں. اچھا جرمنی کے اندر ایک یونیورسٹی میرے درمیان آ کر اس بات پہ گفتگو کر رہی ہے کہ شہادت ثالثہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کو تشیع میں کوئی اور حقیقت نہیں ملی تھی؟ یہی ملا تھا کام کرنے کے لیے؟ شیعت میں اتنے حقائق ہیں، اتنے معارف ہیں، اتنی بلند و بالا باتیں ہیں، تم اس کے اوپر کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھ سے ملنے سے پہلے اپنا سناپسس مجھے ای میل کرو. اس نے جناب اپنا سناپسس ای میل کیا. شاید ہی کوئی اختلافی مسئلہ بچا ہوگا جو اس نے لسٹ نہ کیا. میں نے کہا بھائی شیعت کیا صرف یہ رہ گئی ہے جو تم نے بیان کی ہے؟ یہ بالکل عملی بات کر رہا ہوں، کوئی داستان نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. جرمنی سے آیا ہوا اسکالر اس قسم کی باتیں کر رہا ہے ہم سے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، ایک ایک بات کو کھرید رہے ہیں کہ اس قوم کے اندر ضعف کیا ہے، اس قوم کے اندر کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اور مجھے اپنے بچپنے کا یاد ہے، جب ہمارے بچپنے کے اندر انچولی میں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں اسکالرز آیا کرتے تھے، بلکہ ایک آدھ اسکالر سے تو لوگوں نے مجلسیں بھی پڑھوائی تھیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے، امام کا نام لے، ہم نے اس کو مجلس پر پڑھوا دی لوگوں نے. اب اتنی سادگی کے عالم میں
دشمن چھوڑ دے گا کیا؟ کیوں چھوڑے گا؟ اس سے کہہ رہے ہیں تاریخ سے ہمیں سبق لینے چاہیے۔ آیا فرعون نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، اس نے فوراً بنی اسرائیل کو بھانپ لیا، ان کے اندر کمزوریاں ہیں، ان کے اندر نقص ہیں۔ اگلا کام اس نے کیا کیا؟ بہت امپورٹنٹ کام، مجھے بہت تیزی سے اس موضوع پہ آنا تھا، میں کہیں سے اسکپ کرتے بس یہاں پہ لاتا ہوں۔ اس نے فوراً ایک کام کرنا ہے جو ہر ظالم، ہر جابر، ہر قوم، کمزور قوم جس کو مارنا چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑا سا رک کے اس پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، پچھلے سال سے ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ظاہر ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا، مجھے خود بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی کہ میں نے پچھلے سال کیا کہا ہوگا، لیکن یہ مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ کہا تھا اس پر۔ ایک ڈاکومنٹری بنی، BBC نے بنوائی تھی، اور وہ تھی کہ بھئی یہ جو انڈیا میں برطانیہ کے لوگ حکومت کر رہے تھے، ان کا حکومت کا طریقہ کار کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 1860 تک ہمارے اوپر ایک کمپنی حکومت کر رہی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 1860 میں جب جنگ آزادی ختم ہو گئی، نہیں کامیاب ہو سکی، تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت برطانیہ نے انڈیا کو لے لیا، کہا بھئی آپ لوگ نہیں چلائیں، ہم چلائیں گے۔ اب جو انڈیا کو کمپنی سے لیا تو انڈیا کا نام، انڈیا بعنوان ملک نقشے سے غائب ہو گیا، نقشے سے ملک ختم ہو گیا، اور اس ملک کا نام انڈیا کے بجائے پڑ گیا برٹش انڈیا۔ اب یہ ملک ایک علیحدہ ملک نہیں تھا بلکہ برطانیہ کی ایک ریاست تھی، برطانیہ کی ایک ریاست تھی۔ اچھا، برطانیہ نے اپنے نمائندے یہاں پر بھیجنا شروع کیے، اور وہ جو جن کو آج کل ہم لوگ گورا حضرات کہتے ہیں، وہ لوگ جناب یہاں پر آگے حکومت کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک گورے نے ایک کتاب کے اندر یہ کوٹیشن دی جو BBC نے اس ڈاکومنٹری کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، کہنے لگا کہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم جو گورے آئے ہوئے ہیں انگلستان سے اور اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ہماری تعداد 25-26 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی، میرا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 20-25 کروڑ رہی ہوگی پورے انڈیا کی، مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب کو ملا دیں، 20-25 کروڑ اس وقت بھی رہی ہوگی، میرا اندازہ ہے، اس میں ایکیوریسی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں، 25-26 ہزار، اور ہم اتنے لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک تمثیل دی، کہنے لگا ہماری تعداد ان کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ اگر، اس نے لکھا ہوا ہے، ہر انڈین نے ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے اوپر پھینک دی تو ہم ان کی پھینکی ہوئی خاک میں دفن ہو جائیں گے۔ کہنے لگا ہماری تعداد تو اتنی کم ہے کہ اگر ہر انڈین نے ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے اوپر پھینک دی، بلٹ تو دور کی بات، چاقو تو دور کی بات، ڈنڈا دور کی بات، خاک پھینکے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگا ہم حکومت کر کیسے رہے ہیں؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہماری توپیں تو یہی چلائیں گے نا، نہیں چلائیں تو ہم تو مارے گئے، تو ہم تو اتنے کمزور ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک طریقہ ہے، ان سے یہ ہمت لے لو کہ مٹھی بھر خاک پھینکتے کیسے ہیں، ہمت چھین لو۔ اگر ان سے ہمت لے لی کہ خاک پھینک کر بھی مقابلہ ہو سکتا ہے تو پھر کبھی خاک نہیں پھینکیں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ان کے اندر ہمت رہ گئی تو پھر کبھی نہ کبھی پھینک دیں گے، اور جس دن انہوں نے خاک بھی پھینکی تو ہم مر جائیں گے۔ تو کیا کرو؟ ہمت لے لو۔ اچھا، قوم سے ہمت لیتے کیسے ہیں؟ قوم سے ہمت چھینتے کیسے ہیں؟ کسی قوم میں ہمت ہو تو وہ تو بہت کچھ کر لیتی ہے۔ میں نے اب اس نے خود کہا کہ بھئی تو مٹھی بھر خاک پھینکیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ تو ہمت کیسے چھینتے ہیں؟ ہمت چھینتے ہیں نفسیات سے، نفسیاتی طریقے سے۔ مثال کے طور پر کیا کریں گے؟ دیکھیے آسان طریقے، آپ کیا کریں کہ ایک قوم کے بارے میں لطیفے بنائیں کہ یہ تو ناکارہ ترین ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ان لطیفوں کو لطیفوں کی جگہ سے معاشرے میں رائج کر دیں۔ جب وہ لطیفے رائج ہوں گے، آہستہ آہستہ لطیفے لوگوں کی نفسیات بن جاتے ہیں، نفسیات بن جاتے ہیں۔ اچھا، مثلاً کوئی قوم چاہتی ہے دوسرے قوم میں پڑھا لکھا پیدا نہ ہو، تو کیا کرے؟ پڑھے لکھوں کو دیوانہ کہہ دو۔ اچھا، ہم پڑھے لکھوں کو دیوانہ کہیں گے، کوئی مانے گا ہم سے؟ نہیں مانے گا، نہیں، لطیفے میں کہوں نا۔ تو پروفیسر کو کہہ دو کہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے،
پی ایچ ڈی کا مطلب ہی ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ. پی ایچ ڈی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، پھرا ہوا دماغ. پروفیسر یعنی غائب دماغ، پروفیسر یعنی غائب دماغ. دیندار کون ہوتا ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی تو ملا نصیر الدین ہوتا ہے. ختم ہو گیا. لالچی آدمی جس کو کھانوں کے اوپر جان جا رہی ہے ملا نصیر الدین ہوتا ہے. لطیفے بناؤ، لطیفے بناؤ، قوم کی نفسیات میں اس قوم کو شکست دے دو. 25 لطیفے میں آپ کو سنا دوں گا جو پاکستانی قوم کی ذلت کے اوپر بنے ہوئے ہم لوگ دہرا رہے ہیں. ہم دہرا رہے ہیں. لطیفے بنا کے سکھا دو. اور کیا کرو؟ قوم کو یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اچھا بھائی وہ جواب میں کہیں گے ہم نے یہ کیا ہے. ان سے کہہ دو یہ تم نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا. بھائی انڈین وہ قوم ہے جس نے تاج محل بنایا. نہیں تم نے نہیں بنایا، یہ تو جس بادشاہ نے بنایا تھا وہ مر گیا. تو بادشاہ کا بابا کام کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیا؟ بادشاہ کون سا کام کرتا ہے؟ قوم کام کرتی ہے. قوم نے بنایا ہے. نہیں یہ تو بادشاہ نے بنایا تھا. بادشاہ تو ختم ہو گیا. ارے اور وہ ایک بہت اچھے پروفیسر ہمارے وہ بتا رہے تھے، کہنے کہ بھائی دیکھو ہماری قوم کی حالت کیا ہے. جب ہم کئی سو سال پہلے جی ٹی روڈ بنا رہے تھے تو ہم نے خود بنائی تھی. اس وقت ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی ٹرانسپورٹیشن کی، نہ ہمارے پاس کوئی سول انجینئرنگ کی یونیورسٹی تھی. جب ساری یونیورسٹیاں بن گئیں تو روڈ کورینز نے بنائی ہے. جب ہم شیر شاہ سوری کے دور میں جی ٹی روڈ بنا رہے تھے تو روڈ ہم نے خود بنائی تھی، جبکہ ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں. جب ساری یونیورسٹیز بن گئیں اور ہمیں موٹر وے بنانی پڑی تو کس نے بنائی ہے؟ کورینز نے. اچھا تو ہم روڈ بنانے کے قابل بھی نہیں تھے. تو جواب ملے گا ہاں نہیں تمہیں کچھ نہیں آتا. تو ہمتیں بن گئیں نہیں، ختم ہو گئی. اچھا تعلیمی نظام میں لے آؤ. تعلیمی نظام میں شروع سے لے کر آخر تک ایک چیز سکھائیں گے، دیسی کچھ نہیں کر پائے گا. دیسی کچھ نہیں کر پائے گا. جو کرے گا ولایتی ہی کرے گا. اتنی تک عقل نہیں آئی ہمیں کہ سنگاپور کی چھپی ہوئی کتابیں کم سے کم پاکستان میں ری پرنٹ کرا کے اس کو پاکستانائز ہی کر لو کم از کم. وہ بھی نہیں کریں گے. وہی ہانگ کانگ کی پرنٹ چاہیے. کیوں؟ پاکستان کا تو نام بھی لگ گیا تو بک کا اسٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا. پھر تو کپڑے سے لے کر گاڑی تک، گاڑی سے لے کر کتاب تک، اور کتاب سے لے کر مولوی تک اگر پاکستانی ہے تو چھوٹا ہی ہوگا. یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہوئی. اچھا یہ کیا کیا؟ بہت سادہ سا کام کیا. انڈین قابل فخر قوم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم اپنے سابقے کو اپریشیٹ کریں جو ہمارے پاس ہے. بھائی یہ جو کچھ برِ صغیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے دنیا آتی ہے نہیں آتی ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو کیا دیکھنے آ رہی ہے؟ ہم نے یورپ کے مختلف ملکوں میں 500 سال کے اندر بنی ہوئی بلڈنگز دیکھی ہیں. تقریباً تمام بڑے ملکوں میں جتنا میں جا سکا ہوں 500 سال کے اندر جو بڑی بلڈنگز بنی ہیں میں نے دیکھی ہیں. کوئی ایک بھی تاج محل کے 1/10 پہ نہیں پہنچے گی. کیوں ہمیں فخر نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 150 سال انگریزوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. حکومت کیسے کرتے تھے؟ قوم سے ہمت چھین کے. ہمت چھیننے کے لیے 2-3 سادے کام کیے. ایک تو یہ کہ سارے آفیسرز انگریز آئیں گے، وہی حکومت کرے گا، تم حکومت نہیں کرو گے، تم نیچے رہو گے ہمیشہ. ایک کام. دوسرا کام یہ کیا، اور اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو برطانیہ نے اپنے دور میں عمارتیں بنائی ہیں میونسپلٹی وغیرہ کی، آیا واقعاً 100 سال پہلے میونسپلٹی کی اس عمارت کی ضرورت تھی؟ مثلاً فلاں علاقے کے اندر 125 سال پہلے میونسپلٹی کی ایک عمارت بنی ہے جو آج بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو 125 سال پہلے میونسپلٹی کی اس عمارت کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت نہیں تھی. انگریزوں نے اپنی شو جمانی تھی کہ دیکھو غریبو ہم کون ہیں. اچھا یہ شو کس کے پیسے سے جمانی تھی؟ ہمارے پیسے سے. اپنے انگلینڈ سے لا کے پیسہ لگایا تھا یہاں پہ، یہاں سے چوری کر کے لے کے گئے تھے. انڈسٹریل ریولوشن آپ کے پیسے سے آیا ہے. 1875 میں ہمارا پیسہ گیا ہے. 1875 اطراف میں 1860 کے بعد سے چوری ہونا شروع ہوا ہے. ذرا جا کے دیکھیے گا لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈیا میں ٹریڈ کر رہی تھی ان کے شیئرز کہاں شوٹ کر رہے تھے اس ایج کے اندر. ہمارا چوری ہو رہا تھا.
اور ہمت بھی ہم سے چھینی، ہمیں غلام کیا، عمارتیں عالی شان بنائیں، کیا ثابت کرنے کے لیے ہم بڑے لوگ ہیں۔ اور انگریزوں کا جو اس زمانے کا بیہیویئر تھا وہ اتنا ایروگینٹ بیہیویئر، اتنا متکبرانہ بیہیویئر، کیوں اتنا متکبرانہ بیہیویئر رکھتے تھے؟ اپنے ملکوں میں ایسے نہیں تھے۔ وہی گورا اگر لندن جائے گا تو اپنے آپ کو ہمبل بنائے گا، وہ جب انڈیا آئے گا تو اپنے آپ کو ایروگینٹ بنائے گا، متکبر بنائے گا، 4 آدمیوں کی اٹھائی ہوئی ڈولی کے اوپر طبق سے بیٹھے گا اور 4 کو نیچے ہینڈر بھی مارے گا۔ کیوں؟ یہاں سے ہمت لینے کے لیے۔ ان کی ہمت نہ رہے، یہ ہمیں دیکھ کر کہیں گے یہ بڑے لوگ ہیں یار، یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ ہمتیں توڑنے کے لیے آپ کسی قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں نا، اس کی ہمت توڑ دیں، ہمت توڑیں۔ کیا کریں؟ اس کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ بچے، اس کے پاس یہ کہنے کے لیے نہ بچے کوئی چیز کہ دیکھو ہم نے کارنامہ کیا، نہیں، نہ چیز بچے، نہ ادارہ بچے، نہ کوئی بندہ بنے، اور بنے تو مر جائے، ختم ہو جائے، نہ بن سکے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ساتھ ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آیا واقعاً پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ واقعاً ہمارے پاس جس کو ہم لوگ دماغ کہتے ہیں اس کی کمی ہے؟ تو یہاں بڑا کیوں نہیں بنتا کوئی؟ اس سے پہلے کہ کچھ بننے کی کوشش کرے کنٹروورشل کیوں ہو جاتا ہے؟ آیا ہماری قسمت خراب ہے؟ نہیں، قسمت خراب نہیں ہے، ہمارے سامنے پلاننگ بہت مضبوط ہے، اور اس بات کو آپ مسلسل دیکھیں گے۔ جہاں کوئی اچھا ادارہ بننے لگے گا، جہاں کوئی اچھی شخصیت بننے لگے گی، جہاں کوئی اچھا کام ہونے لگے گا، اس سب کے پیچھے مکھیوں کی طرح پڑ جائیں گے، اس کو خراب کر کے چھوڑیں گے، نہیں کرنے دیں گے یہاں پہ۔ اور یہ وہ مقابلہ ہے جس کو ہمیں کرنا پڑا۔ آیا فرعون نے کیا یا نہیں کیا؟ بالکل یہی کیا۔ اچھا، ایک سادہ سا حربہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اچھے پیشوں میں مت جانے دو، چھوٹے کاموں میں ڈال دو۔ فرعون کے بارے میں مشہور ہے، فرعون کو بنی اسرائیل سے لڑنا تھا، وہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو غلام بناتا تھا، بچیوں کو کنیز بناتا تھا۔ پہلے دن سے کیا تھا؟ نہیں، پہلے دن یہ نہیں کیا۔ پہلے دن اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ باہر سے آئیں، اور جو مصر کی اپنی آبادی ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں، تو دربار میں جو اصلی کام ہوں گے وہ مصری کریں گے، باہر والے نہیں کریں گے۔ اچھی جابس کے دروازے، اچھے کاموں کے دروازے، اس زمانے میں جاب کو کانسیپٹ نہیں تھا، اچھے کاموں کے دروازے بنی اسرائیل پر بند کر دیے۔ اچھا، جب کسی علم کا یوٹیلائزیشن ہوگا ہی نہیں تو وہ علم سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا۔ کون سا علم سیکھے گا؟ جس کا یوٹیلائزیشن ہوگا، جس پہ 4 پیسے بنیں گے۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل سارے کے سارے، کوئی چمار، کوئی موچی، کوئی جمعدار، یہ سب بننا شروع ہوگا۔ پیشوں سے ختم ہو گئے، کاموں سے ختم ہو گئے، کاموں سے ختم ہو گئے، ایسے کاموں کو شروع کر دیا۔ ان پیشوں میں ذلت نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا اس میں ذلت ہے، ذلت نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، سادہ کام ہے، سادہ کام ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں علم اور ٹیلنٹ اتنا نہیں چاہیے ہوگا، تو قوم کا علم اور ٹیلنٹ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ لمبی مدت تک کسی قوم کو چھوٹے کاموں میں لگا دو۔ آخری جملہ امپورٹنٹ ہے، دوست بن کے لگاؤ یا دشمن بن کے لگاؤ، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لمبی مدت تک قوم کو کسی چھوٹے کام میں لگا دو، اس کا ٹیلنٹ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ بڑے کام میں مت جانے دو، چاہے دوست بن کے کرو چاہے دشمن بن کے کرو، کنونس کر لو کہ تم نے یہی کرنا ہے، اس سے آگے کی مت سوچنا۔ ختم ہو گئی داستان۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کیا۔ کچھ عرصے میں بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے، جن کے پاس مثال کے طور پر مینجمنٹ کی اتنی صلاحیت تھی، اکاؤنٹنسی کی اتنی صلاحیت تھی، اس زمانے کی کو دیکھتے ہوئے آج کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، وہ ساری صلاحیتیں ان کی ختم ہو گئیں۔ اب کیا رہ گیا؟ اب ایک پسی ہوئی قوم رہ گئی جس کے اندر سے ہمت نکل گئی ہے۔ اب مارنا مشکل ہے؟ نہیں، اب مارنا آسان ہے۔ جس قوم میں ہمت نہ رہے اس کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ بار بار عرض کرتا ہوں، ہر سال شاید عرض کرتا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دشمن مت مارو، دشمن کی اسٹریٹجی کو مارو۔ دشمن خود ہی مرے گا،
اسٹریٹجی کو ختم کرو. دشمن کب تک مارتے رہیں گے؟ خاص کر اگر ہم اقلیت میں بھی ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، کب تک دشمن ماریں گے؟ اس طرح دشمن نہیں مرے گا. اس کی اسٹریٹجی مار دو، آپ خود بخود جیتو گے. اس کی اسٹریٹجی مارو. اس کو دیکھو یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے. جو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کریں وہ ہرگز مت کرو. کم سے کم پہلی ضرب تو یہیں لگے گی نا. یہ جو اسٹریٹجیز بنتی ہیں یہ 1-2 سال میں نہیں بنتی، یہ بہت سالوں کی انویسٹمنٹ سے بنتی ہیں. 10-15 سال 20 سال تو کہیں نہیں گئے. 10-15 سال تو آپ آرام سے سوچ لیجئے. اب دیکھیے فرض فرمائیے اگر ہم ان کی اسٹریٹجی سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے آج اٹھ کر ان کی اسٹریٹجی کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو ہمیں اپنے بندوں کو کنونس کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. فرض کریں ہم نے بہت تیزی سے کام کیا اور اپنی قوم کو کنونس کر گئے تو جو اسٹریٹجی انہوں نے 15-20 سال کی انویسٹمنٹ سے بنائی ہوگی آپ 2 سال میں اس کو بریک کریں. اگر آپ نے بریک کیا نئی اسٹریٹجی آتے آتے ٹائم ملے گا آپ کو ٹائم ملے گا، آپ کو بریک ملے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. جو یہ ہم سے کروا رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا ہے. اپنے دوستوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. کچھ کو ڈائریکٹلی کنونس کرنا ہوگا، کچھ کو انڈائریکٹلی بتانا ہوگا. کچھ دوست احباب ایسے نہیں ہوں گے جن کو آپ ڈائریکٹلی بتائیں گے دشمن یہ چاہ رہا ہے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے. ان کو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا. اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے ہم ان کی اسٹریٹجی کو بریک لے لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہوگا. کاش ایسا ہوتا کہ کبھی ہم بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لیتے. ابھی تو میں دفاع کی بات کر رہا ہوں کہ ہم دفاع کیسے کرتے کہ ان کی اسٹریٹجی سمجھ لیں، اس کو توڑ دیں آپ کو 5-10 سال کا بریک مل جائے گا. کاش ایسا ہوتا کہ ہم اپنی اگریسو اسٹریٹجی بنا پاتے اور ان سے کہتے تم ہم پہ حملہ کر رہے تھے نا، اب ہمارا کاؤنٹر اٹیک دیکھو، اب تم کو بتاتے ہیں. ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن مشکل کیا ہے، ہم صحیح جگہ ریسورسز نہیں لگا رہے. یہ نہیں ہے کہ قوم میں جذبہ نہیں ہے، قوم میں بہت جذبہ ہے. قوم قربانیاں نہیں دینا چاہتی، قوم قربانیاں بھی بہت دینی چاہتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ایسی کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں یہ کام کوئی اور کرے، یہ کسی اور نے نہیں کرنا ہے. یہ کوئی گاڑی تھوڑی ہے جو امپورٹڈ جاپان سے آ جائے گی یا مثلا انگلینڈ سے فرانس سے آ جائے گی. ایسا کہاں ہوتا ہے. یہ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں کہوں گا اور جرأت کر کے کہوں گا، بعض اوقات دوست احباب ناراض ہو جاتے ہیں، ایران توران بھی نہیں کرے گا، آپ نے کرنا ہے. دوست احباب مجھ سے کہیں گے آپ تو مثلا فلاں نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. کون بے وقوف نظام کے خلاف بات کرے گا؟ اپنی ابتدائی جوانی سے اس نظام کے اوپر ہم نے وقت لگایا ہے، اس کے اوپر جان دینے کی کوششیں کی ہیں، سارے کام کیے ہیں. اب اگر اس کے خلاف بات کریں گے کہاں کی حماقتیں ہیں. اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ ہم نظام کو مضبوط کر سکیں. اس کے اوپر بوجھ کیوں بناتے ہو؟ اس کی حمایت کرو، اس کی طاقت کا سبب بنو، نہ کہ اپنے مسائل کو وہاں کے اوپر ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں اور ان سے کہتے رہتے ہیں تم ہمارے مسائل کو حل کرو. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو اب یہ اس کو کیسے کرنا ہوگا؟ کچھ لوگ جو قابل ہوں، اس کام کو کرنے والے ہوں، وہ لوگ اس بات کو دیکھیں گے بھائی ہم ان پیرامیٹرز پہ کام کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایجوکیشن کا ماہر ہو، وہ اس بات کا جائزہ لے کہ بھائی اس وقت پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اوپر اگر بہتری لانی ہے کام ہوگا کیسے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ حکومتوں کے کام ہے. یہ جس سطح پہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ حکومتوں کے کام ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس حکومت نے تو کرنا نہیں ہے. اب ہمارے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولانا اگر میں فلاں سیکریٹری سے مل گیا نا اور میں نے اس سیکریٹری کو سمجھا لیا تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ یہ کام کروا لے گا. بھائی یہ نظام بہت اچھے طریقے سے فاسد ہوا ہے، اچھے طریقے سے فاسد ہوا ہے. یہ اتنی معمولی فساد نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک آدھ آدمی جو اچھا وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ قربتاً اللہ اس کو اندر سے صحیح کر لے گا. یہ ٹھیک ٹھاک فاسد نظام ہے. اس میں سے اچھائی کی توقع مجھ جیسے کو فی الحال نہیں ہے، تھوڑی بہت چیزیں کر لیتے ہیں بیچارے لوگ. میں جانتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے اپنی محنتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے خود کرنا ہوتا ہے. اور میں نے بنی اسرائیل کی تاریخ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی
اور اب مجھے اس لیول سے بڑھ جانا چاہیے فوری طور پر. یہ قوموں کے اعتماد کو چھیننے کی کہانی ہے. اس قوم کے اعتماد کو چھین لیا، اس کے بعد اس کو نعوذ باللہ تعالیٰ ایک اور کام کیا. پہلے لیول میں اعتماد چھین لو، ہمت ختم ہو گئی. دوسرے لیول میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صد نعوذ باللہ تعالیٰ ذلیل کرو، ذلیل کرو. تو ذلیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی دانش میں بے رحمی دکھاؤ. جب بے رحمی کثرت سے بڑھ جاتی ہے تو قوم کے رہے سہے حوصلے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر پس نہیں ہوتے، سرنڈر ہے، تسلیم. داعش کا رول یہ ہے، داعش کا کردار یہ ہے کہ یہ گھسے اور جس قوم کے اندر ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے اس قوم کو نعوذ باللہ تعالیٰ بے رحمی کے ساتھ ذلیل کر دے. اتنی بے رحمی، اتنی ذلت کہ جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کی تھی. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. کیا یہ دونوں کام یہ نہیں کر رہے ہیں؟ اینن دونوں کام کر رہے ہیں. کس نے ان کو سکھایا ہے؟ فرعون ہر دور میں رہیں گے. اگر فرعون ہر دور میں نہیں رہنا ہوتا نا تو قرآن کریم فرعون کو بار بار ذکر نہ کرتا. فرعون تاریخی کہانی ہوتی ہے نا تو قرآن ذکر ہی نہیں کرتا اصلا. یہ ہر دور میں آئیں گے اور ہر دور میں ہمیں چیلنج اٹھانا پڑے گا. مجلس کے فوراً بعد دعائے کمیل ہوگی، مصائب کے فوراً بعد دعائے کمیل کا سلسلہ شروع ہوگا اور انتہائی نفیس سلسلہ. آپ حتی الامکان ضرور شرکت فرمائیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، ان تمام مشکلات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کوئی امید والی بات بھی ہے، امید افزا، کہ یہ تو سارا بلیک بالکل پکچر آ گئی آپ کے سامنے، تو آپ کوئی امید کی بات بھی سنا دو. ہاں بھائی، بہت بڑی امید کی ایک بات ہے جو ہر روز کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے. یہ امید کی بات ہے. کیوں؟ جو قوم حسین کی ماننے والی ہے وہ تسلیم نہیں ہوتی. اگر سید الشہداء کا نام گرامی نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ، اس قوم کے اندر نہ ہوتا تو اس قوم کو ہرانا مشکل نہیں تھا. جب تک امام کا نام ہے، جب تک سید الشہداء کی فکر ہے، ناممکن ہے اس قوم کو کوئی شکست دے سکے. یہ شکست نہیں کھائے گی، قطعاً شکست نہیں کھا سکتی. یہ ساری امید ہے. یہ امتحان میں پڑیں گے، دشمنوں کی مکاریوں کے سامنے جائیں گے، ابتدائی نقصانات بھی ہوں گے، ابتدائی نقصانات بھی ہوں گے. ابھی داعش کا نام بہت چل رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ ہمیں ابتدائی نقصان اٹھانے پڑ جائیں گے. یہ ہوگا اس قوم کے ساتھ. ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی گیم بنانے والے لوگ ہیں، جو بھی اسٹریٹجسٹ ہیں جو اس قوم کے خلاف گیم بنا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ہماری بات نہیں سنیں گے. لیکن کبھی میرا دل چاہتا ہے ان سے کہوں کہ تم نے کیا امام حسین کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ کیا امام حسین کو ماننے والوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم 1400 سال میں امام حسین کا نام کہیں کم کر سکے ہو؟ کہاں کم کیا تم نے؟ بی بی نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا، بی بی نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا، اور یہ واقعاً خطبہ عجیب ہے اور وہ منظر عجیب ہے، وہ منظر عجیب ہے. انسان اگر اس منظر کو سوچتا ہے اور بی بی کے جملات کو سوچتا ہے جو بی بی نے وہاں پر ارشاد فرمائے ہیں، تو چند جملات کے بعد پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سوچنا تو بہت دور کی بات، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں جسارت نہیں کر پاؤں گا. آپ سے میں کہوں گا کبھی موقع ملے بی بی کا وہ خطبہ جو انہوں نے شام کے دربار میں دیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے گا. اگر امانتاً عرض کروں کہ بھائی کوئی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم نے چند جملے کہنے، تو بی بی نے کہا کہ کیا ہمارے چہروں کو کھلا دکھا کر تو کچھ حاصل کر لے گا؟ اللہ اکبر.
تکلیف دہ ہے واقعہ. علی کی بیٹی کو کہنا پڑ گیا، بہت تکلیف دہ. واللہ میں آج بھی پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا میں کیسے پڑھوں کہ بی بی نے یہ جملہ کہا اس یزید لعین کو. فرمایا یہ کہ تو ہمیں درباروں اور بازاروں میں لے کے جائے گا، اور یہ کہ تو نعوذ باللہ تعالی ہماری، فرمایا تو اپنی کنیزوں کو پردوں میں رکھے اور اولاد رسول کو چہروں کے کھلے کے ساتھ رکھے. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہاری عزت میں کم کر لے گا؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے احترام میں کمی کرے گا؟ اس کے بعد بی بی نے قسم کھائی، خدا کی قسم کھائی. میں پوری انسانیت کو کہوں گا کسی قیدی خاتون کے اندر اتنی جرأت لا کے دکھاؤ. بی بی قیدی ہیں، شاید رسیاں بھی بندھی ہوئی ہیں، مخنا و چادر سے شاید محروم ہیں، دربار کے اندر قیدی بنا کر لائی گئی ہیں. سارے درباری سونے اور چاندی کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بی بی قسم کھا کر کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید خدا کی قسم تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکے گا. میں کہوں گا یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ہزاروں سال کے بعد، یہ بی بی کی اس خدا کی قسم کی نشانی ہے، اس کا ثبوت ہے. ہزاروں سال کے بعد پوری دنیا یا حسین کرے. بی بی نے فرمایا لا تمحو ذکرنا ولا تمیت بحینا، فرمایا نہ تو ہمارا ذکر ختم کر سکے گا، نہ تو ہمارے کلام کو مٹا سکے گا. ہم نے 1400 سال کے بعد قید خانوں میں رہنے والی خاتون کے جملوں کو دہرا لیا. یہ دیکھو جو بی بی نے کہا تھا، نہ ذکر ختم ہوا نہ کلام مٹا.